ہو گئی ہے۔ 35 سال اس وفادار نے میری خدمت کی، اب ٹانگوں سے معذور ہے۔ میں نماز فجر کے بعد گھر جاتا ہوں، پہلے گھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر اس فالج زدہ عورت کے کپڑے بدل کے اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالتا ہوں۔ واپس آتے دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے جواب نہیں لوگوں پر سختہ طاری کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور داڑھی ساری سفید ہو گئی، پھل پک گیا، پتہ نہیں کس وقت عرش کا مالک بلا لے۔ تو حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے کی ہوئی۔ رات مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ اب دوسرے جواب نے تو لوگوں کے سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر دیں، لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بتا نا تو ہفتے میں ایک دن ملتا کیوں نہیں؟ پھر روئے کہ حضور میرا راز تھا کہ میرے رب کے ساتھ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عرض کیا نا غریب ہوں، میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، ہفتے میں نا ایک دن اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ سردی کا موسم ہے تو جوڑا سوٹ خشک ہونے میں شام ہو جاتی ہے، ایک دن نہیں آ پاتا۔ اب تو حضرت عمر بھی رو پڑے، فرمایا چل آخری بات کر، آخری بات بتا۔ کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے تو پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عمر پھر رو پڑے اور عرض کرنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر میں رو پڑتا ہوں۔ آپ دعا کریں نا رب کریم مجھ سے حساب نہ لے، میں تو 40 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتا، 40 سالوں کا کیسے دوں گا؟ بس اس جواب نے تو جامع مسجد کی دیواروں کو بھی گویا رلا دیا۔ ہر شخص آہوزاری کرنے لگا، ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں۔